آج ہم بات کریں گے سندھ طاس معاہدے کی، ایک ایسا معاہدہ جو کبھی امن کی مثال تھا لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں۔ تو چلیں ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ 1960 کی بات ہے جب اس معاہدے پر دستخط ہوئے نا تو پوری دنیا میں اس کی تعریف ہوئی، یہاں تک کہ اس وقت کے امریکی صدر آئزن ہاور نے اسے ایک بہت ہی مایوس کن عالمی تصویر میں ایک روشن نقطہ کہا تھا۔ سوچیں کتنی بڑی بات تھی، اور سچ پوچھیں تو یہ صرف باتیں نہیں تھی، 60 سال سے زیادہ، جی ہاں 60 سال سے زیادہ اس معاہدے نے کمال کام کیا۔ اسے دنیا کے سب سے کامیاب پانی کے معاہدوں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دو ایسے پڑوسیوں کے درمیان جنگ کو روکے رکھا جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو معاہدہ اتنے سال کامیاب رہا، آج اچانک ایسا کیا بدل گیا کہ دو ایٹمی طاقتیں پانی پر جنگ کے دہانے پر کھڑی نظر آ رہی ہیں؟ آئیے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا تاریخ میں جھانکنا پڑے گا کہ آخر یہ معاہدہ بنا کیسے تھا اور اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی۔ بات شروع ہوتی ہے 1947 سے، جب بر صغیر تقسیم ہوا تو صرف ملک نہیں بٹا، ایک پورا دریا کا نظام بھی بیچ میں سے کٹ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دریاؤں کا جو ہیڈ واٹر تھا، یعنی جہاں سے دریا نکل رہے تھے، وہ بھارت میں تھا، اور ان دریاؤں پر پلنے والی زرعی زمینیں وہ ساری کی ساری نئے ملک پاکستان میں تھی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا بحران تھا جو پہلے دن سے ہی کھڑا ہو گیا، اور اس مسئلے کو حل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ایک لمبی مشکل کہانی ہے۔ دیکھیں 1948 میں ایک عارضی سا معاہدہ تو ہوا لیکن وہ چلا نہیں، پھر کئی سال تک معاملہ اٹکا رہا۔ آخرکار 1951 میں ورلڈ بینک کو بیچ میں آنا پڑا، اور پھر بھی تقریباً 10 سال، جی پورے 10 سال کی بات چیت کے بعد کہیں جا کر 1960 میں کراچی کے مقام پر یہ تاریخی معاہدہ ہو پایا۔ اس معاہدے کا جو دیباچہ ہے نا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خیر سگالی، دوستی، تعاون، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ارادے کتنے نیک تھے، ایک نئی شروعات کی امید تھی۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار وہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں اس معاہدے کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، یا کہہ لیں کہ اس کا جو جینیس تھا، وہ پانی کو شیئر کرنا نہیں تھا، نہیں بلکہ دریاؤں کو ہی تقسیم کر دینا تھا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن انقلابی آئیڈیا تھا۔ سوچ یہ تھی کہ جب دریا ہی بڑھ جائیں گے تو جھگڑا ہی کم ہو جائے گا۔ تو تقسیم ہوئی کیسے؟ بہت صاف طریقے سے۔ 3 مشرقی دریا یعنی ستلج، بیاس اور راوی، ان کا کنٹرول دے دیا گیا بھارت کو، اور جو 3 مغربی دریا تھے، سندھ، جہلم اور چناب، وہ چلے گئے پاکستان کے پاس۔ بالکل صاف حساب۔ اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ کل پانی کا تقریباً 80% حصہ پاکستان کو ملا اور 20% بھارت کو۔ اگر اعداد و شمار میں دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے تقریباً 135 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے اور بھارت کے لیے 33 ملین ایکڑ فٹ۔ تو پانی کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کی طرف گیا۔ اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ آتا ہے۔ یہ معاہدہ صرف کاغذ پر ہی نہیں رہا، اس نے اصل عملی زندگی میں بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا ہے۔ سوچے ذرا، اس معاہدے نے بھارت اور پاکستان کے درمیان 3 بڑی جنگیں دیکھی لیکن یہ قائم رہا، یہاں تک کہ 1965 کی جنگ کے دوران بھی بھارت نے نہ صرف پانی کی فراہمی جاری رکھی بلکہ معاہدے کے تحت جو ادائیگیاں کرنی تھی وہ بھی کی۔ اس کے علاوہ جو مستقل انڈس کمیشن بنا تھا اس کی میٹنگز بھی ہوتی رہیں، اور جب بگلیہار اور کشن گنگا جیسے بڑے ڈیموں پر تنازع ہوا تو اس کا حل بھی اسی معاہدے کے قانونی ڈھانچے کے اندر سے نکالا گیا۔ یہ اس کی لچک اور مضبوطی کا ثبوت ہے۔ لیکن ہر اچھی کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور اس معاہدے کی کہانی میں بھی آیا۔ کئی دہائیوں کی کامیابی کے بعد اب اس مضبوط عمارت میں دراڑیں نظر آنے لگی ہیں، اور پھر وہی سوال، جو معاہدہ جنگوں کی تپش سہ گیا وہ آج اتنا کمزور کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک نہیں کئی وجوہات ہیں۔ یہ سب شروع ہوا 2016 میں اڑی حملے کے بعد، جب بھارت نے پہلی بار کہا کہ وہ اس معاہدے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ پھر بھارت نے اپنے حصے کے مشرقی دریاؤں کا پانی پوری طرح استعمال کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام تیز کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی اسمبلی میں بھی قراردادیں پاس ہوئیں کہ اس معاہدے کو یا تو بدلا جائے یا ختم کیا جائے، اور پھر جنوری 2023 میں بھارت نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو نوٹس بھی بھیج دیا کہ وہ معاہدے میں ترمیم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دباؤ بڑھتا ہی گیا، اور پھر بھارتی وزیر اعظم کا وہ مشہور بیان آیا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اب سیاسی ماحول بالکل مختلف ہے۔ جو معاہدہ کبھی تعلقات جوڑنے کا ذریعہ تھا، اب وہ ایک سیاسی ہتھیار بنتا جا رہا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، سب سے خوفناک سوال پر۔ اگر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ممکنہ منظر نامہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق فرض کریں کہ ایک دہشت گرد حملے کے بعد 23 اپریل 2025 کو بھارت یہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو پورے خطے کو ایک بہت ہی خطرناک اور نامعلوم راستے پر ڈال دے گی، اور ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی شدید ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق ایسی وارننگز بھی سامنے آئی ہیں کہ پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو ایکٹ آف وار یعنی جنگی اقدام سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے کشیدگی کس حد تک بڑھ سکتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اور یہیں آ کر ہم اس کہانی کے سب سے بڑے سوال پر رک جاتے ہیں۔ دیکھیے، سندھ طاس معاہدہ بنایا گیا تھا پانی پر ہونے والی جنگ کو روکنے کے لیے، لیکن کیا یہ خود ایک تنازع کے اندر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے سے بچ پائے گا؟
اس کا جواب ہی اس پورے خطے کا مستقبل طے کرے گا۔